اللہ ایک ہے، اور یہ ماننا کہ اللہ ایک بھی ہے اور ایسا ایک کہ وہ اول کہ جس کی کوئی ابتدا نہیں اور ایسا آخر کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، اللہ کے ساتھ ایسا ایمان رکھنا کتنا خوبصورت ہے۔ بات سمجھ میں؟ اب کیا اتنا مان لینے سے ایمان مکمل ہوگا؟ نہیں، اتنا ماننے سے تو نہیں ہوا۔ اب اس کے بارے میں آتا ہے اللہ کی ذات ایسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ اور یہ بھی ایمان ہونا چاہیے کہ جس کے سامنے ہم سجدہ ریز ہوتے ہیں، جس کو ہم خدا مانتے ہیں، وہ خدا نہ ہماری عبادتوں کا محتاج ہے، وہ خدا ہمارے مال و دولت کا محتاج ہے، وہ خدا نہ ہمارے روزوں کا محتاج ہے، وہ خدا کہ نہ ہمارے قربانیوں کا محتاج ہے، وہ خدا نہ ہمارے عمروں کا محتاج ہے، نہ ہمارے خرچ کا محتاج ہے۔ اللہ کی شان بے نیاز ہے، اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے۔ جس کو کسی چیز کی پرواہ ہوتی ہے وہ انسان ہوتا ہے، وہ مخلوق ہوتی ہے، لیکن جس کو کسی چیز کی پرواہ نہیں وہ خالق اور مولا ہوتا ہے۔ تو اللہ کی ذات ایسی، ہمارا ایمان ایسا ہو کہ ہم جس خدا کو مانتے ہیں وہ خدا کسی کا محتاج نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ ہر ایک چیز پر قادر ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، وہ جسے چاہے بخش سکتا ہے، وہ جسے چاہے جہنم میں اٹھا کر پھینک سکتا ہے، وہ جسے چاہے دولت دے سکتا ہے، وہ جسے چاہے فقر اور تندرستی دے سکتا ہے، وہ جسے چاہے بیماری دے سکتا ہے، وہ جسے چاہے شفایات کر سکتا ہے۔ لیکن انسان کی یہ مجال نہیں کہ ہم مولا سے پوچھیں کہ مولا تو نے مجھے مال کیوں دیا، تو نے مجھے فقر کیوں دیا، تو نے مجھے تندرستی کیوں دی۔ ہم خدا کو یہ پلٹ کر پوچھ نہیں سکتے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہمارا یقین اور ایمان یہ کہتا ہے کہ جب ہم نے اس کو خدا مان ہی لیا ہے تو وہ جو چاہے ہمارے ساتھ کرے، ہر چیز ہمارے لیے، ہر چیز ہمیں منظور ہے۔ اللہ کے لیے ہمارا عقیدہ کیا کہ وہ ایک ہے، اور اس کی ذات کیسی؟ واجب الوجود۔ ہماری ذات کیا؟ ممکن الوجود۔ آسان الفاظ میں اگر اس کو بیان کریں تو ہمارا ہونا نہ ہونا سے کچھ فرق نہیں پڑتا، ہم ممکن الوجود ہیں، ہم رہتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں، لیکن اللہ کی ذات واجب الوجود ہے، یعنی اس کا رہنا واجب ضروری ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، اس کی ذات ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اور اس کے بعد یہ بھی عقیدہ رکھنا کہ اللہ بے نیاز ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ کے بارے میں یہ اعتقاد رکھنا کہ اللہ کے جتنے صفات ہیں، کیا اللہ کے جتنے صفات کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ سنتا ہے، سمیع ہے، اللہ بصیر ہے، اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ قہار ہے، اللہ رزاق ہے، اللہ رزق دینے والا، اللہ رحم کرنے والا۔ اللہ کے جتنے 99 صفات ہیں، سب کے سب صفات ہمیشہ سے اس کے ساتھ ہیں، نہ ان میں کبھی زیادتی ہوتی ہے، نہ ان میں کبھی کمی ہوتی ہے، بلکہ وہ اللہ کی ذات کے ساتھ ہمیشہ متصف ہوتے ہیں، وہ کبھی اللہ کی ذات سے ختم نہیں ہوتے۔ اور جس طرح اس کی ذات میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہو سکتا، بالکل اسی طرح اللہ کے صفات میں بھی کوئی دوسرا شریک نہیں ہو سکتا۔ جس طرح اللہ کی صفات میں اللہ کی ذات جس طرح بے مثل ہے، بے مثال ہے، اسی طرح اللہ کے سارے صفات بے مثل اور بے مثال ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔